شرطیہ کی آپ نے کہا کہ وہ بسیطہ ہے اور اس کے 4 اقسام ہیں. شرطیہ اور ہم نے بس اجزاء تو کل بتا دیے تھے نا. تصدیق آپ نے کہا تھا کہ یاد دلائیں کہ ایک بتاؤں گا بات. کل کا جو نقطہ رہ گیا ہے وہ بیان کیا جائے. جی چلو قضیے کی تعریف یا خبر کی تعریف یہ ہے ما یحتمل الصدق والکذب، جس کے اندر صدق اور کذب کا احتمال ہو. تو اب انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ احتمال کی حالت میں رہنا پسند نہیں کرتا. انسان اپنی اس فطرت کے ہاتھوں مجبور سمجھے. اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ نتیجے کو کنفرم کرے، اس کی صداقت یا کذب کا فیصلہ کنفرم کرے. اچھا، جب یہ خبر انسان کے پاس آئی کہ زید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تصادم زید، تصادم محمول ہے، زید موضوع ہے. ہو سکتا ہے یہ خبر سچی ہو سکتا ہے یہ خبر جھوٹی ہو. اور ذہن میں رہے کہ ہر خبر کا ایک محکی انہو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ محکی انہو کسے کہتے ہیں؟ جس واقعے کی خبر حکایت کرے اس واقعہ کو محکی انہو کہتے ہیں. وہ محکی انہو خارج میں ہونے والا، سرزد ہونے والا، رونما ہونے والا کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. وہ محکی انہو کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے. وہ محکی انہو کوئی نظریہ بھی ہو سکتا ہے. وہ محکی انہو کوئی عقیدہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو خبر کا کوئی محکی انہو ہوتا ہے. نفسیات بات کے ذہن میں آ رہے ہیں؟ خبر کی صداقت اور کذب کا فیصلہ ہوگا خبر کے اندر جس محکی انہو کی حکایت ہے. آپ نے خبر کو اسی کے محکی انہو کی طرف پلٹانا ہے. مطابقت رکھتی ہے تو صادق، مطابقت نہیں رکھتی ہے تو کاذب. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے یہ فیصلہ دینا ہے کہ خبر مطابقت رکھتی ہے یا مطابقت نہیں رکھتی ہے. نسبت کے 2 پار ہیں، ایک کا نام ہے مطابقت، دوسرے کا نام ہے عدم. تصویر ذہن میں آ گئی بات؟ اچھا، تو خبر پہنچنے کے بعد، خبر پہنچ گئی آپ کے پاس. خبر جب پہنچ گئی آپ کے پاس تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کنفرم کرنا ہے. کنفرم کرنے کے لیے، فیصلہ دینے کے لیے کہ یہ مطابقت رکھتی ہے یا مطابقت نہیں رکھتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کدھر جائیں گے؟ دلیل کے پاس. کہیں جائیں گے یا خاموش بیٹھ جائیں گے؟ کہیں جائیں گے، کہیں جائیں گے. اب کہیں جائیں گے، یہاں سے سٹوری شروع ہوتی ہے اس بات کی جہاں سے ہم نے کہا چھوڑی. اس کا نام کیا ہے؟ تحقیق. ٹھیک ہے؟ خبر کے ایک پار کا نام مطابقت ہے، دوسرے کا نام عدم مطابقت. کہاں جانا ہے جی؟ ان دونوں میں سے کسی ایک کو کنفرم کرنے جانا ہے. ٹھیک ہے جی؟ اب اس کی 2 صورتیں ہیں. کنفرم کرنے کی 2 صورتیں ہیں. کنفرم کرنے کے 2 طریقے ہیں. کنفرم کس کو کرنا ہے؟ مطابقت اور عدم مطابقت کو. ان 2 میں سے کوئی ایک ہی جانب کنفرم کی جائے گی، جو بھی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، کنفرم کرنے کی اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں یا 2 طریقے ہیں. پہلا آپشن ہے اعتماد. کیا نام ہے؟ اعتماد. اعتماد عام طور پہ اس کو اعتبار بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ متکلم پہ اعتماد ہے. ٹھیک ہے جی؟ جس نے یہ بات آپ کو بیان کیا ہے، آپ نے اس کی شخصیت پر
اعتماد کیا، اعتماد کی بنیاد پہ اس خبر کے جو دو پہلو تھے، ایک کو آپ نے اعتماد کر دیا، اعتماد کی بنیاد پہ کنفرم کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ جی دو جانب تھی مطابقت عدم مطابقت، ایک کو کنفرم کیا کس بنیاد پہ؟ متکلم کے اعتماد کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے جی؟ مطابقت یا عدم مطابقت، ان میں سے جو جانب بھی کنفرم ہوگی، کسی ایک جانب کے کنفرم علم کو تصدیق کہتے ہیں، تو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ تصدیق۔ کنفرم کر دینے کو کیا کہتے ہیں؟ تصدیق۔ تصدیق کی چار قسمیں ہیں، تصدیق کی چار قسمیں ہیں۔ اگر آپ نے کنفرم کیا ہے متکلم کے اعتماد کی بنیاد پہ، اس تصدیق کو تقلید کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی تقلید کہتے ہیں، اس تصدیق کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید پہلی قسم ہے، کس کی؟ تصدیق کی۔ اور اگر آپ متکلم پہ اعتماد نہیں کرتے، اعتماد نہ کرنے کی صورت میں کیا چاہیے؟ دلیل، تحقیق۔ کیا چاہیے؟ تحقیق چاہیے۔ تو اب تحقیق کریں گے کس کے ذریعے؟ قرائن کے ذریعے، گواہوں کے ذریعے، دلیل کے ذریعے۔ تحقیق کے آپ کے پاس یہی آپشن ہے نا، قرائن ہیں ان کی روشنی میں تحقیق کریں گے، گواہ ہیں ان کی گواہی کی روشنی میں تحقیق کریں گے، یا آپ کے پاس ادلہ ہیں ان ادلہ کے ذریعے آپ تحقیق کریں گے۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی چیز کے زمرے میں آتی ہیں، واہ تحقیق، مد مقابل تقلید، ٹھیک ہے جی؟ متکلم پہ بھروسہ کیا ہے، اعتماد کیا ہے، تو یہ تصدیق ہو جائے گی، یہ آپ کا کنفرم علم جو ہے کہ کیا کہلائے گا؟ تقلید۔ بھروسہ نہیں کیا ہے تو آپ پھر بھروسہ نہ کرنے کی صورت میں جو دروازہ کھٹکھٹائیں گے اس دروازے کا نام تحقیق ہے۔ تحقیق کے لیے آپ کے پاس وہاں اس دروازہ جب کھلے گا تو اندر رکھے ہوئے آپشن جو ہے، کبھی قرائن ملیں گے جن کے ذریعے تحقیق ہوگی، کبھی گواہ ملیں گے جن کے ذریعے تحقیق ہوگی، کبھی ادلہ ملیں گی جن کے ذریعے آپ تحقیق کریں گے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب آ جاؤ، یہ ادلہ، یہ قرائن، یہ گواہ یا مفید قطع ہیں یا مفید ظن ہیں، ٹھیک ہے؟ یا مفید قطع ہیں یا مفید ظن۔ ہر دلیل قطع کا فائدہ دیتی ہے؟ نہیں، کوئی دلیل ظن کا فائدہ دیتی ہے؟ کوئی دلیل قطع کا فائدہ۔ گواہ کی گواہی، ہر گواہ کی گواہی میاں بل میاں ہوتی ہے؟ نہیں، کوئی ظن کا فائدہ دیتی ہے؟ سارے قرائن قطع کا فائدہ دیتے ہیں؟ کچھ قرائن ظن کا فائدہ دیتے ہیں، کچھ قرائن قطع کا فائدہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ تینوں چیزیں ان کو شاید واحد ہی سمجھو، ان کا میں ایک نام رکھنے لگا ہوں، جامع نام، کیا ہے؟ شواہد، ٹھیک ہے نا؟ ادلہ ہیں، گواہ ہیں، قرائن ہیں، ان تینوں کا ایک جامع نام میں نے رکھنا ہے، وہ جامع نام کیا جی؟ شواہد۔ یہ شواہد جو ہیں یا مفید قطع ہے یا مفید ظن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر انہوں نے ظن کا فائدہ دیا ہے تو آپ نے جو کنفرم کیا ہے کسی ایک جانب کو، وہ کنفرمیشن آپ کی وہ تصدیق ظنی کہلائے گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ مفید قطع ہے، توجہ ہے، کیا ہے؟ مفید قطع ہے۔ مفید قطع ہونے کی صورت میں آپ کو کنفرمیشن جو ہوئی ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ قطعی ہو جائے گی، یقینی ہو جائے گی، اس کا نام کیا ہے؟ یقین۔ یقین کی پھر دو قسمیں ہیں، تو جو ہے یقین کی پھر دو قسمیں ہیں۔ آپ کو یہاں سے جو کنفرمیشن ملی ہے، کہاں سے؟ ان شواہد، ٹھیک ہے نا؟ ان شواہد کو استعمال کرتے وقت آپ غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں یا غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئے؟ شواہد کے استعمال میں بھی انسان غلطی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ گواہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں نہیں؟ قرائن بھی غلط فہمی میں ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے؟
ग्रहण से पता चलता ये चोर है, बाद में पता चला कि और है। होता है ऐसा, ये नहीं होता? अच्छा, दलील के इस्तेमाल में भी इंसान गलती कर जाता है, कभी नहीं देखा आपने? दलील के इस्तेमाल में भी इंसान से गलती हो जाती है या नहीं हो जाती? जिस चीज को इंसान दलील बना रहा था बिल वाकई वो दलील नहीं होती। ऐसा हो जाता है इंसान, ये नहीं होता? होता है। शवाहिद के इस्तेमाल में इंसान से गलती हुई है या गलती नहीं हुई? शवाहिद ने जो कुछ आपको दिया है उसका नाम है यकीन। उसका नाम क्या है? यकीन। लेकिन शवाहिद के इस्तेमाल की सूरत है दो, या तो इस्तेमाल में आप गलती से महफूज रहे हैं या गलती में मुब्तला हो गए हैं। और गलती एक ऐसी चीज है जिसमें जब इंसान मुब्तला होता है तो इंसान को पता नहीं होता। जो गलती में मुब्तला होता है, पता होता है क्या मुब्तला होती है? मानता ही नहीं कि मजा मानता इसलिए तो नहीं मानता क्योंकि वो बेचारे को पता नहीं होता कि गलती है। जैसे ही पता चलेगा तो मान जाएगा ना माने की वजह ये है कि उसको पता नहीं होता कि मुझसे गलती हुई है। तो जो है तो अदिल्ला के इस्तेमाल में या उससे गलती हुई है या गलती नहीं हुई है। अगर अदिल्ला के इस्तेमाल में गलती नहीं हुई है, इस यकीन को कहते हैं कास्तर। यकीन को क्या बोलते हैं? और अगर अदिल्ला के इस्तेमाल में गलती हुई है, इस यकीन को कहते हैं जहले मुरक्कब। यकीन को क्या कहते हैं? जहले मुरक्कब। क्यों? इसलिए कि दो जहल। कौन से दो जहल? रुको, वो दो जहल जो है अलग अलग करके दिखाने लगा हूँ आपको, तस्वीर दिखाऊंगा जैसे दलील में दिखाई गई। तो जो है पहली जहालत ये हुई है कि शवाहिद को जब इसने इस्तेमाल किया है ना, इस्तेमाल में उसने गलती की है। शवाहिद ने बताया था कि भाई ये मुताबकत वाली जानिब जो है ये कन्फर्म है, बिलवा के ये अदम मुताबकत वाली थी, ठीक है ना? शवाहिद ने कन्फर्म किया इस पर को, बिलवा के अदम, या इसको किया बिलवा के ये था, ठीक है ना? तो दो पर में से एक पर को शवाहिद ने जब कन्फर्म किया तो दूसरे को कर दिया जबकि बिलवा के था ये वाला। पहली जहालत हो गई ना। ये है शवाहिद के इस्तेमाल में जब वो गलती, शवाहिद के इस्तेमाल में जब गलती करेगा तो पर जो है गलत चूज करेगा, पर गलत कंफर्म करेगा। पर के कंफर्मेशन में पहली गलती हुई है। दूसरी गलती बताऊं क्या है? ये जो शवाहिद इस्तेमाल करने में गलती हुई है, इस गलती का उसको पता नहीं है कि मुझसे गलती हुई है। ये इसकी दूसरी जहालत है। तो एक जहालत कंफर्मेशन में, दूसरी जहालत शवाहिद के इस्तेमाल में जो उसने गलती की है उस गलती की ला इल्मी, ये उसकी दूसरी जहालत है। तो इस वक्त ये बंदा बैठा कात की मंजिल पर है मगर जाहिल बैठा यकीन की मंजिल पर है, लेकिन सबसे खतरनाक आलिम यही है। दुनिया का सबसे खतरनाक आलिम यार बंदा आलिम हो जिहाल से दो लेके बैठा, इससे बड़ा और खतरनाक क्या हो सकता है? दो जिहालतें उसकी जेब में हो, है सबसे बड़ा आलिम। और इसको क्या बोलते हैं? जाहिल मुरक्कब। जाहिल मुरक्कब हमेशा आलिम होते हैं, जाहिल नहीं होते। आलिम लोग ही ज्यादातर जाहिल मुरक्कब के मिसदाक होते हैं, ठीक है जी? जाहिल मुरक्कब की अब मिसाल हो जाए। कुछ लोगों का, अच्छा पहले कजिया बनाता हूं ताकि कजिए से सफर शुरू हो जाए। माफ करना, जरा मिसाल है ऐसे वो बड़ी कबीह मंजर। फुलान खलीफा तो रसूलुल्लाह है, ठीक है जी? फुलान का नाम तो समझ गए हो ना? खलीफा तो रसूलुल्लाह है, महमूद फुलान मौजू, ठीक है जी? मौजू महमूद देन में आ गए, खबर है या नहीं है? यहाँ तामिल सद कबल के अब आपने कंफर्म करना है इस खबर को, वाकई के मुताबिक है
یا واقعے کے مطابق؟ کنفرم کرنے کے لیے کیا کرو گے؟ یا تو بزرگوں پہ اعتماد کرو گے. بزرگوں پہ اعتماد کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ چلتا ہے، چل رہا ہے. تم اپنے بزرگوں پہ کرتے ہو، وہ اپنے بزرگوں پہ کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں تم نے بھی عقیدہ بنائی ہوئی ہیں اپنے بزرگان کی، اپنے والدین کی، باپ دادے کی بات پہ اعتماد کر کے. بہت سارے عقائد ہیں یا ہر عقیدے کی آپ کے پاس تحقیق ہے. اچھا بھی گنتی کرو، عقائد ٹوٹل گنتی کرو. گنتی کرنے کے بتاؤ کتنی عقیدے ہیں جن کی آپ کے پاس دلیل ہے. جتنے کی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، باقی جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں سارے بزرگوں کے اعتماد سے بنائے ہوئے ہیں. تو سارے تقریر ہے. آپ تو کہتے ہو کہ عقائد میں تقریر نہیں ہوتی، کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا. اور ویسے تم نے کی ہوئی تھی. بتا دو گا. اب بندہ کہے، خرگوش کو کہے کہ نہیں بھائی یہ بلی ہے، تو کہہ دینے سے تو وہ نہیں ہو جائے گی نا. اب کہتے ہو کہ بھائی ہم عقائد میں تقلید نہیں کرتے، تو انکار کرنے سے جو ہے وہ جو خارجی حقیقت ہے وہ تو تبدیل نہیں ہو جائے گی نا. جو حقائق ہے وہ آپ انکار کر دینے سے نہیں بدلے گی. وہ ہے بہت. تو آپ کبھی گھر جا کے سوچ لینا، بہت ساری چیزیں ہیں جو تمہارے عقائد میں شامل ہیں. گنتی کرنے کے بعد پھر دیکھنا ان میں سے کتنی عقیدے ہیں جن کی تمہارے جیب میں دلیل ہے. جتنے کی دلیل نہ ملے سمجھ لینا یہ سارے بزرگان کے کہنے پہ تم نے ان کو اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے. بزرگان میں استاد بھی ہو سکتے ہیں، بزرگان میں کوئی بزرگ اور بھی ہو سکتا ہے، بزرگان میں والدین بھی ہو سکتے ہیں. اچھا یہ کیا کہنا چاہتا تھا بات کسی اور اچھا فلاں جو ہے وہ خلیفۃ رسول اللہ. قضیہ ذہن میں آ گیا؟ دو پارے اس کے ذہن میں آ گئے. یہ خبر واقعے کے مطابق ہے یا واقعے کے مطابق نہیں ہے. دو پارا، ایک کا نام ہے مطابقت، ایک کا نام کیا ہے؟ عدم مطابقت. شیعہ اس قضیے کی تحقیق کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکالتا ہے؟ عدم مطابق. اور دوسری پارٹی مطابقت، وہ بھی عدلہ کے ذریعے ثابت کرتے ہیں، تم بھی عدلہ. تو کوئی ایک تو ہے ان دو میں سے جو اپنی عدلہ کے استعمال میں غلط ہے. ٹھیک ہے جی. تو پہلے تو آپ وہ لوگ سائڈ پہ لگا دو، اس طبقے کے وہ لوگ جو بزرگوں کے کہنے پہ اس قضیے کو کنفرم مانتے ہیں کہ یہ واقعے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. تو اس خبر کے اندر مطابقت والے پار کو وہ کنفرم کرتے ہیں کس بنیاد پہ؟ بزرگان کے اعتماد کی بنیاد پہ. تو وہ لوگ اس عقیدے میں تقلید پہ ہے، وہ اس عقیدے میں تقلید کر رہے ہیں. اب آ جاؤ دوسرے وہ لوگ کہ جو اس عقیدے پر ادلہ بھی رکھتے ہیں. جو اس عقیدے پہ ادلہ رکھتے ہیں، تو اب آپ کی نظر میں آپ ان کی ادلہ کے بارے میں یہ کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو کہ تمہاری یہ دلیل غلط ہے، تمہاری یہ دلیل غلط ہے؟ کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو؟ ممبر پہ ان کی دلیلوں کو روزانہ رد کرتے ہو نہیں کرتے؟ دلیل کے رد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کی دلیل غلط ہے، وہ بندہ اس دلیل کے استعمال میں غلط ہے. تو جو بندہ اس دلیل کے استعمال میں غلطی کا مرتکب ہوا ہے، تو اب وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ خبر واقعے کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے. یہ اس کی پہلی حالت ہو گئی، کیونکہ بالواقع کیا ہے؟ فلاں خلیفۃ رسول اللہ ہے، عدم مطابقت رکھتا ہے یہ قضیہ ماکیانوں کے ساتھ. وہ ماکیانوں جو مساق ہے وہ صاحب نبی پاک کے خلیفہ نہیں ہے. اور اس نے کون سا پار کنفرم کیا ہے؟ مطابقت والا. بالواقع کیا ہے؟ عدم مطابقت والا. تو کنفرمیشن میں پہلی جہالت ہو گئی اس کی. ٹھیک ہے. دوسری جہالت، جن ادلہ کے ذریعے اس نے کنفرم کیا ہے ان ادلہ کے استعمال میں اس سے جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی سے یہ بیچارہ یہ اس کی ہو گئی دوسری جہالت. اب گاڑی کا سائز بھی دیکھ اس کی جہالت بولیے تو جو ہے اس بندے کی قدو قامت بھی دیکھ، بندے کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ. دو جہاد لے کے گھوم رہا ہے مولوی، خود کو بڑا عالم کہتا ہے. چاہے مرکز سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ اچھا، تو جاہل مرکب ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو تحقیق کرنے نکلے. تو جو ہے جو بندہ تحقیق کرنے نکلے
مگر تحقیق کے میدان میں ادلہ کو استعمال کرنے کا ہنر نہ جانتا ہو. تھوڑا دھیان دو لفظوں پہ یار. تحقیق کرنے نکلے مگر تحقیق کے میدان میں جو ادلہ درکار ہیں ان ادلہ کو استعمال کرنے کا ہنر نہ جانتا ہنر نہ جانتا ہو. تو جو ہنر نہ جان جو بندہ ہمارا بجلی بنانے چلے مگر یہ ہے کہ وہ بجلی بنانے کا کاریگر نہ ہو, غلطی کرے گا نہیں کرے. غلطی سے وہی بچ سکتا ہے جو اس کام کا اس ہنر کا ماہر ہے. جو اس ہنر کا ماہر نہیں ہے تو وہ کام اس کام میں جب ہاتھ ڈالے گا تو لامحالہ غلطی کرے گا. تو جاہل مرکب اس محقق کو کہتے ہیں جو ادلہ کے استعمال کا ماہر نہ ہو, جو ادلہ کی چھان بین نہ رکھتا ہو, کیونکہ تحقیق بغیر ادلہ کے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تحقیق دلیلوں کے بغیر نہیں ہو سکتی. اچھا, جب تحقیق دلیلوں کے بغیر نہیں ہو سکتی تو اب دلیل یہ ہتھیار ہے اور اس کو چلانے کا ہنر اور مہارت ضروری ہے اگر آپ تحقیق کے میدان میں قدم رکھنا چاہتے ہیں. تو تحقیق کے میدان میں جو قدم رکھ دے مگر دلیلوں کے استعمال کا ماہر نہ ہو, دلیلوں کے استعمال کا ہنر نہ جانتا ہو, تو وہ محقق کیا بنے گا؟ جاہل مرکب. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ نے جس موضوع میں بھی تحقیق کرنی ہے اس موضوع کی متعلقہ دلیلوں کا آپ کے پاس مہارت ہونی چاہیے. وہ ہے فقہ کا موضوع تو آپ کے پاس فقہی دلیلوں کی مہارت ہونی چاہیے. وہ ہے عقائد کا موضوع تو آپ کے پاس عقائدی دلیلوں کی مہارت ہونی چاہیے. وہ ہے کوئی سائنس کا موضوع آپ کے پاس سائنسی ادلہ کی مہارت ہونی چاہیے. وہ ہے کسی میڈیکل اور طب کا موضوع آپ کے پاس طبی دلیلوں کی مہارت ہونی چاہیے. وہ ہے کنسٹرکشن کا موضوع آپ کے پاس تعمیراتی شعبے کی ادلہ کی مہارت ہونی چاہیے. وہ موضوع جس شعبے کا ہے اسی شعبے کی دلیلوں کی آپ کے پاس مہارت ہونی چاہیے. مہارت کے بغیر اس موضوع پہ تحقیق دیں گے کیا ہو جائے گا؟ دلیلوں کے استعمال میں غلطی. نتیجہ کیا ہوگا؟ غلط. نتیجے کی غلطی, غلط نتیجے کو آپ صحیح کہو گے, یہ پہلی غلطی. ادلہ کے استعمال میں غلطی کی ہے مگر آپ اس غلطی سے لا علم ہے, یہ ہو جائے گی آپ کی دوسری غلطی. یہ محقق کیا کہلائے گا؟ جاہل مرکب. جاہل مرکب صرف ہم سائنوں کے گھر نہیں رہتے, ہمارے پاس بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جتنے مولوی جتنے خطیب تحقیق لے کر ممبر پہ آ رہے ہیں, جو یہ نہیں کہتا وہ حرام زادہ ہے, جو یہ نہیں پڑھتا وہ فلاں ہے, روزانہ فتوے ہو رہے ہیں, یہ تحقیق کر کے جو ممبر پہ آ رہے ہیں, یہ سارے محقق جس موضوع کی تحقیق لے کے ممبر پہ آ رہے ہیں نعرے لگا دیا وہ شامیانے کے اوپر نکل جاتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ جس موضوع کے متعلق وہ اپنی تحقیق لے کر آیا ہے اس موضوع سے وابستہ دلیلوں کی مہارت ہے اس کے بعد؟ عقائدی آیات عقائدی حدیثیں اٹھا کے ادھر فٹ کی ہوئی ہے فقہ کے باب میں. یہ کیوں فٹ کرتا ہے؟ حدیث اور آیات کا تعلق ہے عقائد کے باب سے, اس کو اٹھا کے کدھر فٹ کرتا ہے؟ فقہ کے باب. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ادلہ کے استعمال کی مہارت نہیں ہے. کس کو یہ اشارہ سمجھ آیا ہے کہ سارے عالم میں سمجھ گئے ہو؟ اچھا ہو. تو جو اب ادلہ کے استعمال کی مہارت نہیں رکھتا اس کو پھر تحقیق کے میدان میں قدم نہیں رکھنا چاہیے. جب تحقیق کے میدان میں قدم نہیں رکھنا چاہیے تو پھر اس کے پاس کنفرم کرنے کا آپشن صرف ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ متکلم کی شخصیت پہ اعتماد کرے اور اعتماد کر کے اس کو کنفرم کرے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ تقلید. اس لیے فقہ کے باب میں تقلید ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور تم لوگ فقہ کے باب میں فقہی موضوعات کے متعلق جو ادلہ ہیں جن کے ذریعے ان موضوعات کی تحقیق ہوتی ہے ان ادلہ پر ہم مہارت نہیں رکھتے. وہ ادلہ جو فقہی موضوعات پہ تحقیق کے لیے کارآمد ہے ان کی تحقیق کہاں ہوتی ہے؟ علم اصول میں. اور علم اصول میں ہم لوگ دو چار سال سے مسلسل فیل آ رہے ہیں.
हाजिर नहीं हो रहा था, लिखने वाले रोक के बैठे। आगे लिखने वाले रोक के बैठे हैं, नहीं बैठे। उसूल में कितने नंबर लेते हैं, कितने लोग जो है वो गैर मुवफ़्फ़क़ हो जाते हैं हर साल। ये तो उन लोगों की हालत देखे ना, फ़िक़ही मौज़ूआत पे तहक़ीक़ के लिए जो अदिल्ला इस्तेमाल होती है, उन अदिल्ला की महारत कहाँ मिलेगी आपको? इल्मुल उसूल में। इल्मुल उसूल में आप जिस कदर हावी होंगे उतनी आपको उन अदिल्ला की महारत होगी। तो इल्म उसूल पढ़ने वाले लोग जो हैं वो लोग हैं कि जो उन फ़िक़ही अदिल्ला पे महारत हासिल करना चाहते हैं। जो महारत हासिल करना चाहते हैं उनकी ये हालत है कि लुजरा के इम्तिहान में हाथ साल फेल हो जाते हैं। जिन्होंने उसूल का मुंह नहीं देखा है वो पाकिस्तान में मिंबर पे खड़े होकर कहते हैं जो नमाज में शहादत ज़्यादा नहीं पढ़ता उसका पता नहीं क्या होगा। नाराज हो गए? फासला बता रहा हूँ, ये तो उसूल पढ़ने वालों की हालत यह है कि ये बेचारे उसूल के तालिब इल्म होने के बावजूद भी फ़िक़ही अदिल्ला पे महारत नहीं, जिन्होंने उसूल का मुंह नहीं देखा है उसके पास कितनी महारत होगी। स्टेज पे आके फतवे दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं फतवे। तो अब पता चला कि ये जो मैंने अभी कहा था ना कि सबसे बड़ा खतरनाक कौन है? जाहिले मुरक्कब। पूरी कौम का उसने बेड़ा गर्क किया हुआ है। और जो बेचारे आलिम हैं जिनको पता है कि बात ऐसे नहीं ऐसे है, वो बेचारे खामोश बैठे हुए हैं, साइड पे लगा दिए, मदारस में बैठ के महदूद जिंदगी गुजार रहे हैं। कौम को मदारी लगा के उन्होंने जो है वह नारों पे लगा दिया, कौम मस्ती करो, एंजॉय करो, पैसे कमाओ, नारे लगाओ, ये चल रहा है या नहीं चल रहा है? तो अब हकायत की कुछ समझ आई है आपको या नहीं आई? नहीं। अच्छा, तो खबर के ये जो खबर है, खबर को कंफर्म करने के लिए क्या चाहिए? दो ही ऑप्शन है आपके पास, या एतमाद या तहकीक। एतमाद की सूरत में आप एतमाद की बुनियाद पे कंफर्म करते हो तो वो तस्दीक क्या कहलाएगी? तकलीफ। तहकीक की बुनियाद पे कंफर्म करते हो तो फिर तहकीक जिन अदिल्ला के जरिए आपने की है वो अदिल्ला है मुफीद ज़न, तस्दीक हो जाएगी ज़न्नी। वो अदिल्ला है मुफीद कात, तो फिर कात की सूरत में आपने अदिल्ला के इस्तेमाल में गलती की है, ये गलती नहीं की है। अगर गलती नहीं की है तो ये तस्दीक हो जाएगी कात, जो कि इल्म की सबसे खूबसूरत, सबसे उम्दा, सबसे बेहतरीन किस्से है, जो कि हर मोमिन की, हर इंसान की मतलूब है। और अगर अदिल्ला के इस्तेमाल में आपने खता की है तो इस सूरत में आपको उस खबर के किसी एक पर के मुतालिक जो यकीन हासिल होगा, ये यकीन क्या कहलाएगा? जाहिले मुरक्कब। इस यकीन को रखने वाला इंसान क्या कहलाएगा? जाहिले मुरक्कब। कितनी किस्में हो गई तस्दीक की? चार। तकलीद, ज़न, कात, जाहिले मुरक्कब। तो इनमें से आपको जो मतलूब है, अगर आप अकायद के मौजू में बैठे हैं तो फिर आपको मतलूब है कात, जो कि हासिल होता है तहकीक के जरिए। और तहकीक भी वो वाली कि जब अदिल्ला के इस्तेमाल में इंसान ना। और अगर आप बैठे हैं फिक़ह के बाब में तो फिक़ह के बाब में आपको कात भी चाहिए। कात के साथ साथ मासूम ने आपको इजाजत दे दी है कि आपको अगर हुक्म शरी के बारे में जान हो जाए तो भी उस हुक्म शरी पे अमल करना जायज है। फिक़ह के बाब में आपके लिए दो किस्म की तस्दीक कार आमद है। नंबर एक जान वाली, नंबर दो कात वाली। ये किसके लिए कार आमद है? मुजतहिद के लिए, जो तहकीक कर रहा है। मुजतहिद के लिए फिक़ह के बाब में तकलीद वाली तस्दीक कार आमद नहीं है, क्योंकि मुजतहिद किसी और की तकलीद करेगा तो फिर उसकी तकलीद कौन करेगा? ठीक है ना? तो मुजतहिद किसी और मुजतहिद की तकलीद नहीं कर सकता। निकलस में इस तरह के कोई भी ऐसा जो मसला दरपेश आता है, जो पहले मराजी ने उस पर तहकीक पेश की हुई है,
ان کی تحقیق اعتماد نہیں کرے گا، خود نئی تحقیق کرے گا ہاں۔ ہر مرتبہ ہی، ہاں، اجتہاد کا مطلب یہ ہے ہر مسئلے پہ اس کی اپنی تحقیق، اپنی تحقیق، اصول میں آ کے ادلہ پہ مہارت حاصل کرے، مہارت حاصل کرنے کے بعد پھر ان ادلہ کو جا کے فقہ کے باب میں جائے، وہاں حدیث پر آیت پہ جا کے ان کو جا کے تطبیق دے۔ تعاون تو لے سکتا ہے نا صاحب کا علماء سے، وہ مرجع اپنے صاحب کا مراجع سے، تعاون سے کیا مراد ہے؟ بس ان کی تحقیق کو اکٹھا کرے، ان کو ریسرچ کرے، انہوں نے صحیح کیا نہیں کیے، ان کی تحقیق کو اکٹھا کرنے کو ریسرچ نہیں کہتے، ان کی تحقیق اکٹھا کرنے کو کہتے ہیں کہ آپ نے فتوے جمع کیے ہوئے ہیں، فتویٰ جمع کرنا جو ہے اسے تحقیق نہیں کہتے۔ مثلا ایک ہی مسئلہ لے لو، اس مسئلے کے مطابق شیخ امتیاز کا کیا فتویٰ ہے، آغا جان کا کیا فتویٰ ہے، زہر صاحب کا کیا فتویٰ ہے، فتویٰ کو نہ دیکھیں نا، فتوے جمع کر لینا یہ تحقیق نہیں۔ فتویٰ میں مثلا وضو کے مسئلے پر مثلا جو ہے سماعت شیخ ریسرچنگ کرتے ہیں کہ کھوئی نے کیا کیا تصدیق کی تھی، کیا ریسرچنگ کی، وہ سامنے رکھے، ٹھیک ہے، وہ ریسرچ اس کے لیے نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں کو میرے خیال میں صحیح تصویر کنفرم نہیں ہوئی ہے اس کی، میں وضاحت کرتا چلوں۔ خوئی صاحب نے فتویٰ دے دیا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ بھائی صاحب آپ مضاف پانی سے وضو کر سکتے ہیں، مضاف پانی سمجھتے ہو، ارک گلاب سے وضو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، فتویٰ ہی سامنے آیا نا، کس دلیل کی بنیاد پہ اس نے فتویٰ دیا ہے، کس حدیث کی بنیاد پہ فتویٰ دیا ہے، اس حدیث سے یہ حکم نکالنے کے لیے کون سی دلیل وہاں اس حدیث پہ جا کے تطبیق دی ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حدیث ہوتی ہے، ایک وہ دلیل ہوتی ہے جس دلیل کے ذریعے جا کے آپ نے اس حدیث سے یہ فتویٰ نکالنا ہوتا ہے۔ اب یہ اصول شروع کر دیا آپ لوگوں نے، جو ہے وہ موضوع سے ہٹ کے، درس سے ہٹ کے ایک سوال شروع کر دیا آپ نے۔ مولانا دودھ سے جب مکھن نکالا جاتا ہے نا تو مکھن نکلتا دودھ سے ہی ہے، لیکن نکالنے کے لیے آپ کو ایک مدھانی چاہیے۔ مدھانی دیکھا کسی نے؟ جیسے نہیں دیکھے آواز پڑتا ہے، سب دیکھ چکے ہیں۔ مدھانی ہوتی ہے گاؤں کے لوگوں کے پاس، وہ دودھ میں اس مدھانی کو چلاتے ہیں اور وہ مدھانی اس دودھ کے اندر حرکت پیدا کرتی ہے اور پھر اس دودھ سے مکھن الگ ہو جاتا ہے۔ مکھن اس مدھانی سے نہیں نکلا، مکھن نکلا دودھ سے ہے، لیکن نکلا مدھانی کے ذریعے گیا ہے۔ حکم شرعی نکلتا حدیث سے ہے، حکم شرعی نکلتا آیت سے ہے، لیکن نکالا اس دلیل سے ذریعے جاتا ہے جو دلیل ادھر اصول پاس کرے گا۔ تو اصول نے جو دلیل پاس کرنی ہے، اس دلیل کی حیثیت اس مکھانی والی ہے۔ ڈائریکٹ جس طرح آپ دودھ سے مکھن نہیں نکال سکتے، ڈائریکٹ آپ آیت اور حدیث سے حکم شرعی کا شک نہیں کر سکتے۔ کوئی تصویر ذہن میں آئی ہے نہیں ہے؟ مکھن نکال کے کوئی صاحب نے آپ کو دے دیا، یہ لو، اس مکھن جو نکلا ہوا ہے نا، اس کو فتویٰ کہتے ہیں کہ آپ ارگ گلاب سے وضو کر سکتے ہو، یہ مکھن ہے، یہ فتویٰ ہے، نکال کر انہوں نے دے دیا۔ کس حدیث سے نکالا ہے، کس مدھانی کے ذریعے نکالا ہے، اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ ریسرچ کرے گا جا کے اس کے بعد آنے والا مجتہد، کس کے ذریعے نکالا ہے، کس حدیث سے نکالا ہے، وہ کس بات کی ریسرچ کرے گا کہ اس حدیث سے آیا یہ مکھن نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا، جو نکال۔ اور جس دلیل کے ذریعے جس مدھانی کو یہاں استعمال کیا ہے اس حدیث پہ، وہ مدھانی اس پہ فٹ آتی ہے یا نہیں آتی ہے، یہ ریسرچ کرے گا۔ اس کو تحقیق کہتے ہیں، بولے نا یہ اپنی مدانی فٹ کریں گے اسی نہ، ہر مجتہد اصول جب اصول پڑھے گا تو اصول میں پڑھتے پڑھتے جب وہ ماہر ہو جائے گا اصولی مبانی کا، اصولی قواعد و قوانین کا، تو اس وقت ہر مجتہد کی یعنی ہر محقق کی مدانی آپ نہیں ہوگی۔ ورنہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ہی نہیں آئے تو ابھی وہ ماہر نہیں ہے۔ ماہر ہو گیا تو پھر مدانی دوسرے کی کیوں استعمال کریں؟ لیکن تعاون اس کا اپنا ہی مدانی ہوگی، تعاون کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نہیں، پھر تعاون کا محتاج ہے۔ تعاون کی رسول اس نے کیا پڑھی ہے، اگر تعاون کی ضرورت ہے، اگر تعاون کا محتاج ہے تو پھر اصول کا ماہر نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خراب ہو گیا بھائی، لاسٹ کوشچن کی میں نے اجازت دی ہے، اسی لیے میں نے برداشت کیا۔